جب گاڑی کا وقت قریب آیا تو نیک دل بوڑھے سکھ نے بکنگ والی کھڑکی کے پاس جا کر امرتسر سے میرٹھ تک کے 2 ٹکٹ خریدے اور نسرین کو ساتھ لے کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر پہلے سے کافی مسافر گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں گاڑی آ کر لگ گئی۔ وہاں ایک شور مچ گیا۔ بزرگ سکھ نے نسرین کو 3rd کلاس کے ڈبے میں کونے والی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ابھی گاڑی چلنے میں 15-20 منٹ باقی تھے کہ سامنے کی طرف سے ایک آدمی ڈبے کی کھڑکی کے پاس آیا اور سکھ کو پرنام کیا۔ بھائیا جی کدھر جا رہے ہو؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس آدمی نے نسرین کو گھور کر دیکھا۔ نسرین نے چادر ذرا آگے کر لی۔ نسرین نے محسوس کیا کہ بھائیا جی بھی اس آدمی کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ آدمی بھی شکل و صورت سے جرائم پیشہ لگ رہا تھا۔ بھائیا جی کے منہ سے سچ نکل گیا، میرٹھ جا رہا ہوں۔ فوراً ہی بھائیا جی کو احساس ہو گیا کہ اسے شہر کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، مگر بات منہ سے نکل چکی تھی۔ جلدی سے کہنے لگا، ارے نہیں پرشوتما، میرٹھ میرے منہ سے نکل گیا ہے، میں تو جلندھر جا رہا ہوں۔ یہ میری سالی کی چھوٹی بیٹی ہے، اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس مشتبہ شکل والے ہندو کا نام پرشوتم تھا۔ وہ ہنس پڑا، ہاتھ جوڑ کر بولا، ٹھیک ہے بھائیا جی، ست سری اکال۔ جاتی دفعہ وہ نسرین کو گھورتا ہوا گیا۔ اس کے جاتے ہی بھائیا جی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، منہ سے میرٹھ نکل گیا۔ نسرین نے پوچھا، یہ کون تھا بھائیا جی؟ وہ بھی اندر سے پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میرٹھ پہنچنے سے پہلے کوئی نئی آفت نہ آن پڑے۔ بھائیا بولا، بڑا بدماش ہے، یہ بھی کرپال سنگھ کے ساتھیوں میں سے ہے۔ یہ ضرور کرپال سنگھ کو بتا دے گا کہ میں تمہیں لے کر میرٹھ گیا ہوں۔ پر کوئی بات نہیں، اسے کیا پتا کہ میں تمہیں میرٹھ کس کے گھر لے گیا ہوں۔ یہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ تھوڑی دیر بعد گاڑی چل پڑی۔ نسرین کا جو اضطراب بڑھ رہا تھا گاڑی کے چلنے سے کم ہونے لگا۔ ٹرین نے پلیٹ فارم سے نکلتے ہی سپیڈ پکڑ لی۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خطرے کے علاقے سے دور ہو رہی ہے۔ جس وقت نسرین بزرگ سکھ کے ساتھ ریل کے ڈبے میں بیٹھی میرٹھ کی طرف جا رہی تھی، اس وقت سلطان امرتسر کی مسجد کے حجرے میں کشمیری امام مسجد مولوی صدر الدین کے پاس بیٹھا سمگلر کرپال سنگھ اور کالی داس کے ٹھکانوں کا پتہ چلانے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ان جرائم پیشہ سمگلر لوگوں کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہاں، ایک آدمی اس بارے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے اور وہ ہے احد جو۔ احد جو کون ہے؟ ایک آدمی، اس نے ہمارا بھی نام بدنام کیا ہے۔ ہماری برادری کا کوئی آدمی اس سے نہیں ملتا۔ اسٹیشن کے پیچھے اس کا چھوٹا سا ہوٹل ہے، کہتے ہیں وہاں بارڈر پر سمگلنگ کرنے والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ یہاں کی پولیس کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ بڑا لالچی مگر کام کا آدمی ہے۔ ایک سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اس کا ایک بھائی ہے، وہ بڑا شریف آدمی ہے، کبھی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ وہ احد جو سے کرپال سنگھ کے اڈے کا پتہ چلا سکتا ہے۔ میں خود اس کے بھائی کے ساتھ نہ چلا جاؤں؟ سلطان نے یہ کہا تو مولوی صاحب نے اپنے ہونٹوں کے آگے شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ تم پاکستان میں نہیں ہو، یہ ہمارے اور تمہارے دشمنوں کا علاقہ ہے، اور پھر احد جو پولیس کا آدمی بھی ہے۔ اس کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ تم بغیر پاسپورٹ کے یہاں آئے ہو تو وہ پولیس والوں پر اپنا اعتماد جمانے کی خاطر فوراً پولیس کو اطلاع کر دے گا، اور تمہارا جو انجام ہوگا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں خود احد جو کے بھائی رسل بٹ سے بات کرتا ہوں، تم اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ، رسل بٹ کی دکان یہیں قریب ہی ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ سلطان حجرے کے اوپر والی کوٹھڑی میں چلا گیا۔ مولوی صاحب نے ایک آدمی بھیج کر رسل بٹ کو بلوا لیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر سیدھا سادہ سا محنت کش کشمیری تھا۔ مولوی صاحب نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے اصل حقیقت کھول کر بیان کر دی، اور آخر میں اس سے کہا کہ وہ کسی طریقے سے احد جو کے ذریعے کرپال سنگھ یا کالی داس کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلائے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی مسلمان لڑکی نسرین کو وہیں رکھا ہوگا۔ رسل بٹ پر ان کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ بڑا مجاہد مسلمان کشمیری تھا اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مولوی صاحب،
آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا کر احد سے بات کرتا ہوں، مگر خدا کے لیے اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے حجرے میں ایک پاکستانی مسلمان ٹھہرا ہوا ہے اور تمہیں میں نے بھیجا ہے۔ رسل بٹ نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، مولوی جی، میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں، میں اس طریقے سے بات کروں گا کہ اگر ان کافروں کو ٹھکانے کا علم ہوا تو مجھے فوراً بتا دے گا۔ اس وقت وہ ہوٹل پر ہی ہوگا، میں جاتا ہوں۔ رسل بٹ چلا گیا۔ مولوی صاحب خود اوپر والی کوٹھڑی میں گئے اور سلطان کو ساری بات بتا دی۔ سلطان سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، رسل بٹ پورا پتہ چلا کر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کہاں رکھا جائے۔ اب تک بازار میں تمہارے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر مسجد میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان میں کبھی کبھی CID کے آدمی بھی مسلمان بن کر آ جاتے ہیں۔ مالیر کوٹلے سے بھرتی کیے ہوئے کچھ مسلمان یہاں کی خفیہ پولیس میں ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے بہانے آتے رہتے ہیں، مجھ سے بڑی پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، مگر اصل میں وہ ماحول کا جائزہ لینے آتے ہوتے ہیں۔ سلطان نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو خواہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بھائی، میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے اپنا فرض سمجھ کر کر رہا ہوں۔ پاکستان پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، تم بے فکر رہو، میں رسل بٹ کے ہاں تمہارے ٹھہرنے کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ تو پاکستان کا فدائی ہے، اس کا مکان بھی شہر سے باہر ہے، اکیلا رہتا ہے، تم اس کے عزیز بن کر وہاں رہو گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک رات نہ ہو جائے اس کوٹھری میں ہی رہنا، غسل خانے میں جانے کی ضرورت پڑے تو اوپر چھت پر چلے جانا، چھت کی دیواریں کافی اونچی ہیں، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ رسل بٹ آیا تو میں اسے لے کر خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ سلطان مسجد کی ڈیوڑی کی اوپر والی چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند ہو گیا۔ اسے بار بار نسرین کا خیال آ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب کوٹھڑی میں آئے، رسل بٹ ان کے ہمراہ تھا۔ دونوں آ کر زمین کے فرش پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نے رسل بٹ کو اشارے سے کہا کہ تم خود بیان کر دو۔ رسل بٹ کہنے لگا، میں نے احد جو سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، اب یہ مت پوچھنا کہ میں نے یہ ساری باتیں اپنے مکار بھائی سے کس طریقے سے اگلوائی ہیں۔ سلطان کی کن پٹیاں گرم ہونے لگی تھی، وہ نسرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو بےتاب تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے رسل بٹ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی جان، کیا معلوم ہوا ہے؟ مولوی صاحب کو سلطان کی بے قراری اور بے چینی کا پورا اندازہ تھا۔ انہوں نے رسل بٹ سے کہا، رسل بٹ، بات کو مختصر کر کے بتاؤ۔ رسل بٹ نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا، پھر سلطان کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی، میں یہ معلومات حاصل کر کے آیا ہوں کہ کرپال سنگھ اور کالی داس دونوں تھوڑی دیر پہلے میرٹھ شہر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ سلطان کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ رسل بٹ کہنے لگا، احد نے مجھے ان کے اڈے کا بالکل نہیں بتایا، یہ کہتا رہا کہ میں نہیں جانتا۔ اتنا پورے وثوق سے کہا کہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ایک لاری میں بیٹھ کر جلندھر گئے ہیں، جہاں سے آگے وہ میرٹھ کے لیے ریل گاڑی پکڑیں گے۔ کچھ پتہ ہے کہ میری منگیتر، میرا مطلب ہے ان کے پاس جو عورت تھی، وہ کہاں ہے؟ رسل بٹ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس بارے میں احد جو کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں خبیث واپس کب آئیں گے؟ رسل بٹ نفی میں سر ہلاتا رہا، کچھ نہیں بتایا، ہاں اتنا اس نے ضرور کہا تھا کہ وہ کسی لڑکی وڑکی کے چکر میں ہیں۔ سلطان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، مولوی صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہرحال تمہیں تھوڑا صبر، تھوڑا انتظار تو کرنا پڑے گا۔ تب مولوی صاحب نے رسل بٹ سے کہا کہ جب تک دونوں کافر میرٹھ سے واپس نہیں آ جاتے، سلطان اس کے مکان میں روپوش ہو کر رہے گا۔ رسل بٹ فوراً بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے جی، ابھی چلو، میرا غریب خانہ حاضر ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، ہوش کرو رسل، سارا بازار انہیں دیکھ لے گا، یہ تمہارے گھر میں ایک طرح سے روپوش ہو کر رہیں گے، بہت کم باہر نکلیں گے۔ کسی نے دیکھ بھی لیا تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ کشمیر سے تمہارا بھانجا یا بھتیجا جو بیمار ہے علاج کروانے آیا ہوا ہے۔ اب تم جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد سلطان کو اپنے ساتھ لے جانا، ہرگز کسی کو کوئی بات نہ کرنا۔ میں سمجھ گیا مولوی جی، بالکل فکر نہ کریں،
یہ راز میرے سینے کے اندر دفن ہو کر رہے گا۔ رسل بٹ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان کو آزردہ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا، خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ سب کی عزتوں کا محافظ ہے، ان کافروں کو واپس آ جانے دو، لڑکی کا سراغ مل جائے گا۔ کیا معلوم نسرین ان کے اڈے پر ہی ہو، اگر اڈے کا پتہ چل جاتا تو میں خود وہاں جا کر دیکھ لیتا۔ مولوی صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، ان کافروں کے ٹھکانے کا بھی پتہ کروا لوں گا، تم ذرا صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور آرام کرو، میں دوپہر کو تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤں گا، عشاء کی نماز کے بعد رسل بٹ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مولوی صاحب کوٹھڑی سے باہر نکل گئے۔ سلطان نے دروازہ بند کر لیا اور بے دم سا ہو کر ٹیک لگا کر نمدے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت ایک ریل گاڑی شور مچاتی، دھواں اڑاتی پوری رفتار کے ساتھ میرٹھ شہر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ایک تھرڈ کلاس کے ڈبے میں کھڑکی کے بند شیشے کے ساتھ سر لگائے نسرین بیٹھی ویران آنکھوں سے کھڑکی سے باہر پیچھے جاتے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا گزرنے والی ہے۔ ٹرین میرٹھ شہر کی طرف پوری رفتار سے دوڑتی جا رہی تھی۔ نسرین کا چہرہ اترا ہوا تھا، دماغ طرح طرح کے اندیشوں اور وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ کھڑکی کے بند شیشے میں سے باہر کھیتوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، آگے کیا ہوگا؟ وہ کہاں تھی، کہاں آ گئی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ ہزاروں ہندو سکھ غنڈے، عزتوں کے لٹیرے، مسلمانوں کے دشمن اسے اپنی طرف بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ کیا وہ ان سے اپنی عزت بچا سکے گی؟ نیک دل بوڑھا سکھ اس کے سامنے والی سیٹ پر کھیس کی بکل مارے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ کیا یہ کمزور بوڑھا شخص اس کی حفاظت کر سکے گا؟ نسرین اس نیک دل بوڑھے سکھ بھائیا جی کی جرت سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ وہ اسے کرپال سنگھ اور کالی داس جیسے بدماشوں کے چنگل سے نکال لایا تھا، اور اب اسے میرٹھ میں اپنے مسلمان دوست بھائی رفیق منیاری والے کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ اس خیال سے کہ نسرین مسلمان لڑکی ہے اور ایک مسلمان گھرانے میں اپنی عزت بچا کر رہ سکے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ بھائی رفیق کے گھر سے فرار ہو کر دلی اپنے ملک کے سفارت خانے تک پہنچ سکے گی؟ پاکستانی سفارت خانہ ہی نسرین کی امید کی آخری کرن تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس قسم کے انتہائی خطرناک حالات کا شکار ہوئی تھی۔ اپنے سفارت خانے تک پہنچنے سے پہلے اگر وہ ہندو سکھ غنڈوں کے ہتھے چڑھ گئی یا انڈین انٹیلیجنس والوں نے اسے پاکستانی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا تو وہ زندگی بھر دوبارہ اپنے پیارے وطن پاکستان کی سرزمین کو نہ دیکھ سکے گی۔ وہ ایک دشمن ملک میں تھی جہاں قدم قدم پر اس کی آبرو اور زندگی کو خطرہ تھا۔ کیا اس کا منگیتر، اس کا محبوب سلطان اس کی مدد کرنے پاکستان سے انڈیا پہنچ سکے گا؟ پھر اسے وہ تمام ہولناک واقعات یاد آ گئے جو اس نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنے تھے کہ جب پاکستان بنا تو کس طرح ہندو سکھ غنڈوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور مسلمان عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اگرچہ نسرین نے دل میں فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گی مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی، پھر بھی وہ سوچتی تھی کہ اگر اسے مرنے کی بھی مہلت نہ دی گئی تو کیا ہوگا۔ اس خیال ہی سے نسرین کا جسم سرد پڑ گیا۔ اس نے ٹرین کے اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ ڈبے میں ہندو سکھ مسافر ہی بیٹھے تھے۔ ایک سکھ جو سامنے والی سیٹ پر بیٹھا تھا اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ نسرین نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ٹرین شور مچاتی ایک چھوٹے سے اسٹیشن کو پیچھے چھوڑتی ہوئی گزر گئی۔ نسرین نے گرم چادر میں اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور اپنے پریشان خیالوں میں گم ہو گئی۔ کوئی شہر آ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ ٹرین ایک اونچی چھت والے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ اسٹیشن کا نام گورمکھی اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہ جلندھر تھا۔ نسرین نے اپنے مقتول خسر اکبر شاہ کی زبانی اس شہر کا نام سن رکھا تھا۔ یہاں سکھ ہی سکھ پھر رہے تھے۔ بھائیا جی ڈبے سے اتر گئے۔ نسرین سمٹی ہوئی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نیک دل بوڑھا سکھ یعنی بھائیا جی اس کے لیے مٹی کے آب خورے میں
گرم گرم چائے لے کر آ گیا۔ چا پی لو پتر، سردی ہے۔ جالندھر میں ٹرین کچھ دیر رکنے کے بعد آگے چل پڑی۔ اس کے بعد کئی شہر آئے۔ نسرین نے ان میں سے کئی شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے۔ راستے میں کسی جگہ ریلوے اسٹیشن کی مرمت کا کام ہو رہا تھا، یہاں گاڑی 1-2 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ بھائیا جی امرتسر سے اپنے ساتھ پھلکوں میں مکھن اور ساگ رکھ کر لائے تھے۔ کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو نسرین نے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیا۔ جس وقت ٹرین میرٹھ پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کا سرمئی اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا۔ بھائیا جی نے نسرین کو ساتھ لیا اور ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر کہا، پتر، میرے یار رفیق بھائی کی دکان قریب ہی ہے، فکر نہ کرو، یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نسرین چپ تھی۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے کرپال سنگھ اور کالی داس جیسے بدماشوں کے پنجے سے نکال دیا۔ وہ ایک چھوٹی سڑک پر چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ایک بازار میں آ گئے۔ بازار میں ابھی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، دکانوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ بھائیا جی نے دور کسی ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے نسرین کو بتایا، وہ دکان ہے بھائی رفیق کی۔ بھائی رفیق کی بیوی بھی بڑی دیندار عورت ہے، دونوں مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، وہ تمہارا بڑا خیال رکھے گی۔ بھائی رفیق ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، چھوٹی سی منیاری کی دکان کی گدی پر بیٹھا کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا کہ بھائیا جی نے جاتے ہی کہا، کیا حال ہے بھائی رفیق تمہارا، میں آ گیا ہوں۔ بھائی رفیق منیاری والے نے نظریں اٹھا کر بھائیا جی کو دیکھا تو دکان سے نیچے اتر آیا۔ دونوں دوست گلے لگ کر ملے۔ پھر بھائی رفیق نے نسرین کی طرف دیکھا اور بھائیا جی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بھائیا جی بولا، گھر چل کر بتاؤں گا، چلو پہلے ہمیں بھابھی کے ہاتھ کی بنی ہوئی گرما گرم چائے تو پلاؤ۔ بھائی رفیق کا گھر بازار کی ایک گلی میں تھا۔ مکان پر جاتے ہی سکھ بھائیا جی نے اپنے دوست کی ادھیڑ عمر بیوی کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ نسرین کو اپنے ساتھ ہی چارپائی پر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھائی رفیق کی بیوی سے کہا، بہن جی، میں آپ کی امانت آپ کو دینے آیا ہوں۔ میرا بدماش پتر کرپالا اس کو لے کر آیا تھا۔ دھیاں سب کی سانجھیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کے دین دھرم کی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، اسے سنبھال لیں، یہی سمجھیں کہ یہ میری دھی ہے۔ نیک دل بوڑھے سکھ نے اس کے بعد ساری کہانی بھائی رفیق اور اس کی بیوی کو سنا دی۔ نسرین چارپائی پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے بھائی رفیق کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کچھ پریشان ہو گیا ہے، مگر اپنی پریشانی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہنے لگا، بھائی جی، تم نے یہ بڑا نیک کام کیا ہے۔ بوڑھا سکھ بولا، بھائی رفیق، میری جگہ پر تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ دین دھرم کو تو لوگوں نے بدنام کیا ہے، یہ بچی اب تیرے حوالے ہے، تو جو اس کے حق میں بہتر سمجھے کر، یہ بے گناہ ہے بیچاری۔ بھائی رفیق نے بھائیا جی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، یار تم اتنی دور سے آئے ہو، تمہارے لیے پہلے کچوریاں لے آؤں؟ خالی چائے نہیں دوں گا۔ ہاں ہاں، جاؤ لے آؤ، بھائیا جی نے دونوں ہاتھ اپنی سفید داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہا۔ بھائی رفیق باہر نکل گیا۔ اس کی بیوی نے نسرین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ نسرین۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھائی رفیق کچوریاں لے کر آ گیا۔ اس کی بیوی نے چائے بنا لی۔ سب نے چائے پی۔ بوڑھا سکھ بولا، بھائی رفیق، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آگے تیرا فرض شروع ہوتا ہے۔ میں رکوں گا نہیں۔ 8 بجے ہوڑا میل آتی ہے، اسے پکڑوں گا، راتوں رات اپنے گھر امرتسر پہنچ جاؤں گا۔ بھائی رفیق اور اس کی بیوی نے سردار جی کو روکنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا، تمہاری بھرجائی پیچھے اکیلی ہے، اسے جا کر ساری بات بتانی ہے۔ نیک دل بوڑھا سکھ نسرین کو بھائی رفیق کے حوالے کر کے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے نسرین کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، پتر، گھبرانا نہیں، یہ میرا پرانا بیلی ہے، بڑا دیندار ہے، یہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا، رب راکھا۔ بوڑھے سردار جی کے جاتے ہی بھائی رفیق کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ایک اغوا شدہ پاکستانی لڑکی کے آ جانے سے پریشان ہے۔ بظاہر وہ نسرین سے ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ اس کی بیوی کا رویہ نہیں بدلا تھا،
اس کی آنکھوں میں نسرین کے واسطے رحم اور ہمدردی کے تاثرات تھے۔ نسرین چائے کے برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھنے لگی تو بھائی رفیق اپنی بیوی کو ساتھ والی کوٹھڑی میں لے کر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ نسرین نے کبھی کنسوئیاں نہیں لی تھیں، کبھی اس طرح کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر یہ اس کی زندگی موت، اس کی عزت و آبرو کا مسئلہ تھا۔ وہ بند دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر بھائی رفیق دھیمی آواز میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، سردار بیچارہ تو بھولا بھالا ہے، اس کو کیا معلوم کہ یہ لڑکی کوئی پاکستانی جاسوس ہی ہو، چلو جاسوس نہ بھی ہو پھر یہ بارڈر کراس کر کے آئی ہو، پولیس تو اسے پاکستانی جاسوس ہی سمجھے گی نا۔ کسی نے میری مخبری کر دی کہ ہمارے گھر میں پاسپورٹ ویزے کے بغیر ایک پاکستانی لڑکی بیٹھی ہے تو پولیس ہم دونوں کو بھی ساتھ ہی لے جائے گی۔ یہاں میری عزت بنی ہوئی ہے، کشمیر میں پہلے ہی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہماری کوئی نہیں سنے گا، پولیس ہمیں بھی پاکستان کے جاسوس کہے گی۔ مجھے تو یہ لڑکی بڑی مصیبت زدہ لگتی ہے۔ بھائیا جی کا ستیلا بیٹا کرپال سنگھ ایک بدنام سمگلر ہے، وہ ضرور اسے بارڈر پار پاکستان سے اٹھا کر لے آیا ہوگا۔ بھائی رفیق نے قدرے درست لہجے میں کہا، مگر یہ لڑکی ہمارے واسطے بڑی زبردست مصیبت بن جائے گی۔ انڈیا کے مسلمانوں کو پہلے ہی پولیس شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، پاکستانی لڑکی ہمارے گھر سے برآمد ہو گئی تو نہ یہ بچے گی نہ ہم دونوں زندہ بچیں گے۔ بیچاری سادہ دل بیوی نے ہتھیار ڈال دیے اور پوچھا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سردار اپنی مصیبت میرے گلے ڈال گیا ہے۔ نسرین کو اپنا حلق سخت کڑوا محسوس ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو ابل آئے۔ بھائی رفیق کہہ رہا تھا، کسی طرح آج کی رات گزارو، کل صبح صبح میں اسے تھانے لے جاؤں گا اور تھانے دار شام لال کو ساری بات بتا دوں گا۔ اس کی بیوی فوراً بولی، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، خواہ کچھ بھی ہو یہ لڑکی مسلمان ہے، ہندو تھانے دار کے سامنے کر دی تو یہ گناہ کی دلدل میں ایسی پھنسے گی کہ ساری زندگی وہاں سے نہ نکل سکے گی۔ تو میں کیا کروں پھر؟ بھائی رفیق نے غصے میں کہا۔ آہستہ بولو، وہ باہر سن لے گی۔ بھائی رفیق کی آواز آئی، میری بات سن لو، میں یہ مصیبت اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یہ اپنے ساتھ ہم دونوں کو بھی مروائے گی۔ اس کی بیوی نے تنگ آ کر کہا، تم کسی کی سنو گے تھوڑی، جاؤ جو جی میں آتا ہے کرو۔ نسرین جلدی سے چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، بھائی رفیق اور اس کی بیوی باہر آ گئے۔ نسرین نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے بھائی رفیق کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ درست ثابت ہو گیا تھا۔ اب اسے یہ خطرہ تھا کہ رفیق اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کہیں اسے انڈین پولیس کے حوالے نہ کر دے۔ اس شہر میں سوائے ان دونوں میاں بیوی کے کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ عورت باورچی خانے میں چلی گئی۔ بھائی رفیق سامنے چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نسرین کے سامنے ایک راستہ موجود تھا، اس کے بارے میں وہ امرتسر سے سوچ کر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بھائی رفیق نسرین کو اپنے کسی فیصلے سے آگاہ کرتا، نسرین نے خود اس کے سامنے ایک تجویز رکھ دی۔ بھائی صاحب، میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ خواہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے دلی لے جا کر پاکستانی سفارت خانے میں پہنچا دیں، وہ لوگ خود مجھے پاکستان پہنچا دیں گے۔ بھائی رفیق اپنے دل کا حال نسرین پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے بچی، مگر شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ دلی میں تمہارے ملک کا جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر ہر وقت انڈین CID کے لوگ منڈلاتے رہتے ہیں، وہ ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ میں تمہیں لے کر وہاں گیا تو تم تو محفوظ ہو جاؤ گی شاید، مگر یہاں پولیس میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ نسرین نے فوراً کہا، آپ مجھے دلی جانے والی گاڑی میں بٹھا دیں، میں خود پاکستانی سفارت خانے پہنچ جاؤں گی، میں پڑھی لکھی ہوں، ایڈریس معلوم کر سکتی ہوں۔ بھائی رفیق کو یہ تجویز اچھی لگی تھی، اس طریقے سے وہ اس مصیبت سے جو اس کے سر پر ڈال دی گئی تھی جان چھڑا سکتا تھا، مگر اسے ایک فکر بھی تھی۔ کہنے لگا، لیکن تم اکیلی ہو، کشمیر میں جو آزادی کا جوالا مکھی بھڑک اٹھا ہے اس کی وجہ سے خاص طور پر شمالی بھارت کی پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ اگر CID والوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تم تو انہیں لے کر ہمارے گھر آ جاؤ گی،
نسرین نے رفیق بھائی کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یقین کریں بھائی صاحب، اگر میں پکڑی بھی گئی تو آپ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھ پر چاہے قیامت ٹوٹ پڑے مگر میں آپ کا نام نہیں لوں گی۔ بھائی رفیق بولا، ٹھیک ہے، آج رات گزر جانے دو، کل اس کے بارے میں سوچیں گے، پھر جو مناسب ہوگا کریں گے، کیونکہ تم غیر قانونی طور پر انڈیا میں لائی گئی ہو، اس طرح تمہارا یہاں زیادہ دیر رہنا ہم سب کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ یہ بات تو کم از کم تم بھی محسوس کرتی ہوگی۔ نسرین بولی، کیوں نہیں محسوس کرتی؟ میں اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا کر دینا ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ بھائی رفیق نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، ہمیں تم سے ہمدردی ہے بیٹی، مگر ہماری یہاں پوزیشن ایسی ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ نسرین کا بستر کوٹھڑی میں لگا دیا گیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر اپنا لاہور والا گھر، کراچی والا گھر، اپنے خسر کی خون میں لت پت لاش اور اپنے محبوب منگیتر سلطان کا خیال کرتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لحاف کے اندر منہ چھپائے چپ کے روتی رہی اور میرٹھ شہر کی سرد رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس بدنام سمگلر کرپال سنگھ اور کالی داس کی طرف آتے ہیں۔ جب انہیں اپنے ایک ساتھی پرشوتم کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کا بھائیا جی ایک لڑکی کو لے کر میرٹھ جا رہا ہے تو وہ اسی وقت میرٹھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نسرین گھر میں نہیں تھی۔ کرپال سنگھ سمجھ گیا کہ اس کا بھائیا اسے لے کر میرٹھ اپنے بچپن کے دوست بھائی رفیق کے پاس ہی گیا ہوگا۔ اس وقت میرٹھ کی طرف کوئی ریل گاڑی نہیں جا رہی تھی۔ دونوں نے ایک لاری پکڑی اور جالندھر پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک ٹرین مل گئی۔ وہ بھائیا جی اور نسرین سے 4 گھنٹے پیچھے تھے۔ وہ رات کے 10 بجے میرٹھ پہنچے۔ سیدھا اسٹیشن کے پیچھے بھائی رفیق منیاری والے کی دکان پر آئے۔ دکان بند تھی۔ کرپال سنگھ نے کالی داس سے کہا، تم یہیں دکان کے پھٹے پر بیٹھو، میں بھائی رفیق کے گھر جا کر سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لڑکی ضرور اسی گھر میں ہوگی۔ کالی داس نے کہا، تمہارا بھائیا جی بھی وہیں ہوگا۔ کرپال سنگھ بازو جھٹک کر بولا، بھائیے جی کو بھی آج میں دیکھ ہی لوں گا، تم بیٹھو، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے نہ ہلنا، لڑکی کہیں نہیں جا سکتی۔ کرپال سنگھ کو بھائی رفیق کا گھر معلوم تھا۔ اوپر والی منزل میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نسرین کو بھائی رفیق کی بیوی نے کوٹھڑی میں لے جا کر سلا دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نسرین کو کل کس طریقے سے دلی بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے والوں تک پہنچ سکے۔ اتنے میں نیچے کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ کمزور حوصلے والے بھائی رفیق نے چونک کر اپنی بیوی سے کہا، ضرور پولیس ہوگی، کسی نے مخبری کر دی ہے۔ بیوی بولی، پہلے دیکھو تو صحیح کہ کون ہے۔ بھائی رفیق نے کھڑکی کھولی، نیچے جھانک کر دیکھا۔ اسٹریٹ لیمپ کی دھندلی روشنی میں ایک سکھ دروازے کے پاس کھڑا دکھائی دیا جس نے کھیس اوڑھ رکھا تھا۔ کون ہے بھائی؟ بھائی رفیق نے آہستہ سے آواز دی۔ نیچے سے کرپال سنگھ نے منہ اوپر کر کے کہا، چاچا میں ہوں، کرپال سیاں۔ بھائی رفیق کا رنگ فک ہو گیا، حلق خشک پڑ گیا۔ صرف اتنا کہا، آتا ہوں بیٹا، آتا ہوں، یہیں ٹھہرو۔ کھڑکی سے ہٹ کر اپنی بیوی کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، وہ بدماش کرپال سنگھ لڑکی کے پیچھے یہاں آ گیا ہے، اب کیا کروں؟ یہ تو پولیس کو اطلاع کر دے گا۔ بھائی رفیق سخت گھبرا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اسے اوپر مت لانا، لڑکی مسلمان ہے، میں ایک مسلمان لڑکی کو بدماش سکھ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بھائی رفیق نے غصہ کھا کر دبی زبان میں کہا۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ کہیں کوٹھڑی میں لیٹی ہوئی لڑکی نہ سن لے۔ بیوی بولی، اگر وہ لڑکی کا پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے، جاؤ۔ بھائی رفیق نیچے آ گیا۔ بظاہر بڑے پرتپاک سے لہجے میں کرپال سنگھ سے ملا۔ آؤ آؤ کرپال سنگھ، کیسے آئے امرتسر سے؟ کرپال سنگھ نے چھوٹتے ہی کہا، چاچا میرا بھائیا جس لڑکی کو لے کر تمہارے پاس آیا ہے وہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ بھائی رفیق نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کون سی لڑکی کرپالے؟ تمہارا بھائیا تو یہاں آیا ہی نہیں۔ کرپال سنگھ جانتا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے بھائی رفیق کی ہمدردیاں لڑکی کے ساتھ ہیں اور وہ یوں ہی لڑکی اس کے حوالے نہیں کرے گا، چنانچہ وہ ایک اسکیم سوچ کر آیا تھا۔ اس نے بھائی رفیق کے قریب منہ لا کر کہا، چاچا مجھے معلوم ہو گیا ہے
کہ بھائیا لڑکی کو تمہارے پاس لایا ہے۔ بھائیا سیدھا آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکی پاکستان کی جاسوس ہے۔ میں نے اور کالی داس نے CID کے کہنے پر اسے بارڈر پار سے اغوا کیا ہے۔ انڈین پولیس کو اس پاکستانی جاسوسہ کی سخت ضرورت تھی۔ لڑکی تمہارے پاس رہی تو میرے جانے کے 15-20 منٹ بعد پولیس یہاں آ جائے گی اور لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پکڑ کر لے جائے گی، پھر میں بھی تمہیں نہ بچا سکوں گا۔